السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و فت سے ہوں گی۔ دنیا و آخرت کی بھلائی سیریز نمبر 2، ٹاپک ہے باقاعدہ نماز نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو حدیث سے ریفرنس کے ساتھ میں آپ کو واقعہ بھی بتاتی ہوں اور سمجھاؤں گی بھی کہ کس طریقے سے باقاعدہ نماز ہوتی ہے اور وہ نماز پھر کیوں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرماتے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، رکوع، سجود، قوما، جلسہ، تعدیل ارکان کیے بغیر ہی اس نے جلدی نماز پڑھ لی، اور وہ جلدی سے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہا، یعنی کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ گیا اور پہلے کی طرح اس نے باقاعدہ نماز پڑھ کر پھر وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سلام کا جواب دیا، پھر سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر نماز ادا کرو، بے شک تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے ارادے سے اٹھو تو سب سے پہلے خوب اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے تجھے جتنا میسر ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کو بولتے ہیں کھڑے ہونے کو قوما میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سجدہ کرو، پھر پورے اطمینان سے سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر پورے اطمینان کے ساتھ جلسہ میں بیٹھ جاؤ۔ اب جلسہ میں بیٹھ جاؤ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ کر کے فٹافٹ ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل ہم لوگ رکتے ہی نہیں ہیں، دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے نا اس کو جلسہ بولتے ہیں، تو وہ بیٹھنا چاہیے۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی امپورٹنس ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر پورے سکون و اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اپنا سر اٹھا کر اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب جلسہ استراحت کیا ہے کہ جب سجدہ کر رہو اس کے بعد، ٹھیک ہے، سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ جلسہ استراحت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس روایت میں جلسہ استراحت مذکور نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو جلسہ استراحت کی ایکسپلین کر دوں کہ ہمارے پاس جو جلسہ ہے، جو ہم لوگ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، یہ اسی کی اقسام میں آ جاتا ہے، لیکن اب جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اتحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اتحیات نہیں، سوری، ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، دونوں سجدے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ دو فرض یا دو سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم لوگ ایک رکعت جب ہم لوگ پڑھ کے رہتے ہیں نا، تو اس کے درمیان میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں آپ کا جو ہے وہ جلسہ استراحت مذکور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح سے اپنی ساری نماز یعنی پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ تو آپ ذرا اس بات پہ غور و فکر کریں، اس حدیث میں جس طرح نماز کا ذکر ہے، جس میں رکوع و سجود بہت جلدی کر رہا تھا وہ بندہ، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنی نماز دوبارہ سے پڑھو، یعنی جو جلسہ ہے، قوما ہے، اس کو اطمینان سے ٹھہر کر نہیں پڑھتا تھا، ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اس کو فرمایا کہ پھر سے نماز پڑھو، پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی اب اس سب سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے، اس حدیث سے، اس ٹاپک سے، کہ جو ہم لوگ نماز کو جلدی پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو چیز پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ، اس کو قطر کے کاٹ کے چھوٹا کر کے، اور پتہ نہیں ہے تجوید کا، کسی رول کا، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ رولز کو چھوڑیں، آپ تیز نہ جلسے میں بیٹھا جا رہا ہے، نہ قومے میں کھڑا ہویا جا رہا ہے، نہ کچھ جلسہ استراحت کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، تو وہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، وہ آپ کی باقاعدہ نماز ہے، وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ 3 سے 4 مرتبہ گیا اور اس نے نماز پڑھی۔ تو کیا اس کا مورل لیسن ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو خدا را اپنی نمازوں کی اس طرح سے حفاظت کریں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی کام پیش ہے، تو آپ اس کام کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اپنی نماز کو پورے فوکس اطمینان کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کو رد نہ کیا جائے۔ تو خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کو اچھے طریقے کے ساتھ، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اور کل بھی میں نے آپ لوگوں کو اس میں بتایا تھا ٹاپک میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔
حدیث ہے بخاری کی کہ تم معینہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی سکھائی ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنی ہے. ہمیں خود سے کوئی رکن پیش نہیں کر لینا یا خود سے جلد بازی میں نہیں پڑھنی, بلکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنی سکھائی ہے ہمیں بھی ایگزیکٹ اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی ہے. اللہ پاک ہمیں بے شک اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کو میں ملوں گی انشاءاللہ تعالی. تب تک آپ اس ٹاپک کو اچھے طریقے کے ساتھ سنیں اور اس پہ فوکس کریں اور اس پر عمل کریں. جزاک اللہ خیر. رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.